مدینہ وہ سرزمین جو کبھی یثرب کہلاتی تھی، ایک ایسا شہر جہاں نفرتیں خون میں رچی بسی تھی، قبائل کی دشمنیاں نسلوں تک چلتی تھی، انصاف بک چکا تھا، طاقت کمزور کو کچل دیتی تھی۔ وہاں سود رگوں میں زہر کی طرح دوڑتا تھا، دولت چند یہودی خاندانوں کے قبضے میں تھی، اور غریب ہمیشہ قرض کے شکنجے میں جکڑا رہتا تھا۔ بازار، کرنسی اور تجارت سب انہی کے اختیار میں تھی۔ انسانیت بے وقات ہو چکی تھی اور اخلاق صرف کتابوں میں رہ گیا تھا۔ ایسے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مگر یہ کوئی عام ہجرت نہ تھی۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب اندھیروں سے روشنی کی طرف، غلامی سے آزادی کی طرف اور ظلم سے عدل کی طرف ایک نئی دنیا کا سفر شروع ہوا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قدم رکھا تو آپ نے شہر کے زخموں کو محسوس کیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ معاشرہ دولت پرستوں کے جال میں پھنسا ہوا ہے، جہاں سود نے رشتوں کو زہر آلود کیا ہوا ہے اور طاقت نے انصاف کو قید کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار نہیں اٹھائی، آپ نے کردار کا انقلاب برپا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ نہیں کی، آپ نے نظام بدلا۔ آپ نے مدینہ میں ایک ایسا معاشی و اخلاقی ڈھانچہ قائم کیا جو عدل، دیانت، مساوات اور خیر خواہی پر کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ الفاظ معیشت کے اصول نہیں بلکہ ایک انقلاب کا منشور تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک نیا بازار قائم فرمایا، ایک ایسا بازار جہاں نہ کرایہ، نہ ٹیکس، نہ لالچ، نہ سود۔ وہاں سب برابر تھے، کوئی خاص و عام نہیں، کوئی غریب اور امیر نہیں۔ یہ اسلامی معیشت کا پہلا مرکز تھا جہاں تجارت عبادت بن گئی اور سچائی سرمایہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بازار کی نگرانی فرماتے، دھوکہ دہی کرنے والوں کو تنبیہ کرتے اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو انصاف کا سبق دیتے۔ یوں مدینہ میں پہلا ایسا معاشی نظام قائم ہوا جس نے دولت کو چند ہاتھوں سے نکال کر پوری امت کے فائدے میں بدل دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی، ایک ایسی ریاست جو صرف عبادت کا مرکز نہ تھی بلکہ عدل، مساوات، اخلاق، سیاست، تعلیم اور فلاح عامہ کا نمونہ تھی۔ یہاں کوئی طبقاتی تقسیم نہ تھی، عرب و عجم، امیر و غریب، آزاد و غلام سب ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ مدینہ وہ جگہ بن گئی جہاں غلاموں کو آزادی ملی، عورتوں کو عزت ملی، یتیموں کو سہارا ملا اور مظلوموں کو انصاف۔ یہ وہ ریاست تھی جہاں حاکم بھی قانون کے تابع تھا، جہاں بیت المال عوام کی امانت تھی، جہاں ظلم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ یہ وہ ریاست تھی جس نے دنیا کو بتایا کہ طاقت تلوار سے نہیں، انصاف سے قائم رہتی ہے۔ چند ہی سالوں میں یہی مدینہ علم، عدل اور اخلاق کا مینار بن گیا۔ وہی مدینہ جس کے بازاروں میں کبھی سود کی لعنت تھی، اب وہاں ایمان کی خوشبو پھیلنے لگی۔ جہاں کبھی دولت چند ہاتھوں میں تھی، اب خیرات ہر دروازے تک پہنچتی تھی۔ مدینہ صرف ایک شہر نہیں رہا، یہ ایک نظریہ بن گیا، ایک نظام حیات، ایک طریقہ دنیا، وہ نظریہ جو آج بھی انسانیت کو پکار رہا ہے۔ اگر تم عدل، دیانت، اخوت کے اصولوں پر قائم ہو جاؤ تو تمہاری زمین بھی پھر سے مدینہ بن سکتی ہے۔